الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کون سے 5 لوگ ہوتے ہیں جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی؟ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ 5 لوگوں کی پڑھی ہوئی نمازیں کبھی قبول نہیں کرتا۔ جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی پھر ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ 5 کم بخت لوگوں کی نمازیں دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ پہلا وہ شخص جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے، باتوں باتوں پہ اپنی فیملی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا۔ تو جس کی نماز قبول نہیں ہوتی، کیا اس کی دعا قبول ہوتی ہوگی؟ اس کا کوئی بھی عمل قبول ہوتا ہوگا؟ ایک شخص نے غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا، اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا، بیوی کو روزانہ مارتا، گھر میں لڑائی کرتا، جھگڑا کرتا، بیوی کو ذلیل کرتا، طرح طرح کی اذیتیں دیتا، طرح طرح کی تکلیفیں دیتا، صرف اسی وجہ سے صرف کہ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ ایک دن اس شخص نے بیوی کے اوپر اتنا ظلم ڈھایا، بیوی رو رہی تھی، وہاں سے ایک بزرگ اللہ والے کا گزر ہوا۔ اس اللہ والے نے اس کی بیوی کو روتے دیکھا تو اس شخص کو کہا، میاں تو نے اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے؟ اسے کیوں ذلیل کر رہا ہے؟ کیوں رسوا کر رہا ہے؟ اس کے اوپر کیوں ظلم ڈال رہا ہے؟ اس شخص نے کہا، حضرت جب سے میں اس کمبخت کو اپنے گھر لے کے آیا ہوں میری غربت ختم ہی نہیں ہوتی، غربت عروج پر آ گئی ہے جب سے اس کمبخت عورت کو میں اپنے گھر لے کے آیا ہوں۔ غریب ہو گیا ہوں، اتنا غریب ہوا ہوں، صبح کھاتا ہوں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا ہوں صبح کے لیے نہیں ہوتی، بہت غریب ہو گیا ہوں، پریشانیوں نے آ گھیرا ہے، دکھوں نے آ گھیرا ہے، طرح طرح کی مصیبتوں لپیٹ میں آ گیا ہوں، طرح طرح کی مصیبتوں کی لپیٹ میں آ گیا ہوں۔ اس فقیر اللہ والا نے کہا، میاں میں تمہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سناتا ہوں۔ ایک دن سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ خطاب فرما رہے تھے۔ دوران خطاب آپ نے فرمایا، لوگوں، جو شخص اپنی بیوی کو رلاتا ہے، جو شخص اپنی بیوی کو مارتا ہے، غصہ کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، طرح طرح کی سے پریشانیاں دیتا ہے، فرمایا اس شخص کی ایک تو قبول نماز نہیں ہوتی، ایک بھی قبول نماز نہیں ہوگی۔ اس شخص کی پڑھی نماز دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مار دیتا ہے۔ دوسرا، اس کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس گھر سے رحمت اٹھا لی جاتی ہے، کوئی نام نہیں رہتا برکت کا، اس کے گھر سے امیری کا جنازہ نکل جاتا ہے، غربت عروج پر آ جاتی ہے۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں برکت آئے، تمہارے مال جان روزی رزق میں برکت ہو، رزق کی فراوانی ہو، خوشحالی تمہارے قدم چومے، تو خدارا اپنی بیوی کو نہ مارا کرو، بیوی پر ظلم نہ ڈایا کرو، بیوی کو ذلیل نہ کیا کرو، بیوی کو رسوا نہ کیا کرو، بیوی کی آنکھوں سے آنسو نہ بہایا کرو۔ تو یہ پہلا وہ شخص جس کی نماز قبول نہیں ہوتی وہ ہے جو اپنی بیوی کو مارتا ہے۔ دوسرا، شرابی انسان، شرابی شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی اور اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے جب تک وہ توبہ نہیں کرتا، جب تک وہ شراب نہیں چھوڑتا۔ شرابی شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک سود خور تھا، پیسہ جب اس کے پاس زیادہ آیا تو اس نے شراب پینی شروع کر دی، شراب کے نشے میں لگ گیا۔ ایک دن شراب کے نشے میں سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا کہ ایک دم منہ کے بل زمین پر گرا اور وہی فوت ہو گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے ہوا میں باپ کو دیکھا، پوچھا، ابا تیرا کیا حال ہے؟ تو باپ نے کہا، نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا تو جو ہی زمین پر گرا میں سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ میرے پیارو، جو شخص شراب پیتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار، آخرت میں بھی ذلیل و خوار، اتنا ذلیل ہوتا ہے کہ اس کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ تیسرا، وہ شخص جو اپنے والدین کو ستاتا ہے، والدین کو رلانے والا، والدین کو تڑپانے والا، والدین کو طرح طرح کی پریشانیاں دینے والے شخص کی بھی اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں فرماتا۔ جس شخص کے اوپر اس کے والدین ناراض ہیں، اس کے اوپر تو اللہ بھی ناراض، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ناراض۔
آپ جس شخص کے اوپر اللہ ناراض ہوگا، بتائیے جس شخص کے اوپر اب اللہ ناراض ہوگا، کیا اس کی نماز قبول ہوتی ہوگی؟ کیا اس کی کوئی بھی دعا قبول ہوتی ہوگی؟ کیا اس کا کوئی بھی عمل قبول ہوتا ہوگا؟ ہرگز نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ جن جن کے اوپر ان کے والدین ناراض ہیں، جن جن کے والدین ناراض ہیں، تو خدارا اپنے والدین کو راضی کر لیجئے۔ والدین راضی تو اللہ راضی۔ چوتھا، سود خور انسان کی پڑھی ہوئی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ جو سود خور انسان ہے، جو صبح شام حرام کھاتا ہے، تو سود کھانے والے شخص کی بھی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ سود خور کی بھی نماز اللہ پاک قبول نہیں فرماتا۔ پانچواں، اچھے طریقے سے وضو نہ کرنے والے شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھا کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگیں گے، جو کچھ بھی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ فوراً عطا کرے گا۔ یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دی جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ جب نماز قبول نہیں ہوگی، پھر ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے سے پہلے ان 5 چیزوں کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ یہ 5 بیماریاں آپ لوگوں کے اندر پائی تو نہیں جاتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آج جو ہم نے نماز فجر پڑھی، جو ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، عصر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، یہ قبول ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا کہ پچھلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، جب ہمارا فجر کی نماز پڑھی ہے تو ظہر کی نماز پڑھنے کا دل کرے تو یہ پکا یقین ہے کہ ہماری پچھلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ جب ہمارے اندر نماز کا شوق آئے گا، پھر کوئی شراب کے نزدیک نہیں جائے گا، پھر کوئی اپنی فیملی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، ہمارے اندر رحم آئے گا، ہماری زندگی ہی بدل جائے گی، ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ حضرت المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، حضرت آج میں نے آپ کے بارے میں ایک نئی خبر سنی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو نے کیا سنا؟ تو اس شخص نے کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے، کیا میں نے ٹھیک سنا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میاں تو نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ کہا، جی وہ کیسے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہا، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرے رب مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن اٹھاتا ہوں، پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کے کہ ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو، یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے تجھے تیرا رب آخری بار بلا رہا ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب آخرت کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں رہیں ہمیشہ ہنس سے مسکراتے رہیں، سدا شاد و آباد رہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں ایمان والی زندگی دی ہے، اللہ پاک ہمیں ایمان پر موت بھی عطا کرے۔ اللہ پاک ہمیں سنتے رسول پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنے پیارے اور فرما بردار بندوں میں شامل کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ملتی ہوں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔